بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج 16واں روزہ ہے، آنے والی رات 17ویں ہیں، دوسرا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، اس لیے تمام احباب اس بات کی فکر کریں کہ رمضان المبارک کے جو ایام رہ گئے ہیں جتنا سے زیادہ ہو سکتا ہے ہم عبادت میں اور اللہ رب العزت کی قربت میں گزاریں۔ اسلامی تاریخ۔ کوہ صفا پر پہلا اعلان حق۔ نبوت مل جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک پوشیدہ طور سے اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینے کا حکم نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس صفا پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس کا یقین کرو گے؟ وہ سب بولے، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرانے اور آگاہ کرنے آیا ہوں جو بالکل تمہارے سامنے ہیں۔ یہ سن کر تمام لوگ سخت ناراض ہوئے اور بولا بھرا کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے بہت سختی سے کلام کرتے ہوئے کہا، سارے دن تمہارے لیے خرابی ہو، کیا صرف یہی کہنے کے لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ اس کے بعد سے ہی آپ سے دشمن اور مخالفت شروع کر دی۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کریں، جب دین کا کام کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، دین پر چلیں گے تو دین اسلام قربانی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، جانوروں کو روزی پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان گنت قسم کے جانور پیدا کیے ہیں، جن میں کچھ سمندر میں رہتے ہیں، کچھ زمین پر، کچھ فضاؤں میں اڑتے ہیں اور کچھ زمین کے اندر اور جنگلوں میں رہتے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق بے شمار ہے، لیکن یہ جانور نہ تو کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں، نہ ہی اپنی پیٹھ پر لاد کر چلتے ہیں، بلکہ صبح کو خالی پیٹ اللہ کی زمین پر روزی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آ جاتے ہیں۔ غور کیجئے، ان ہزاروں قسم کے جانوروں کے لیے روزانہ روزی کا انتظام کون کرتا ہے؟ قرآن میں ہے، اور کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی ان کو اور تم کو روزی دیتا ہے۔ اس لیے روزی کے معاملے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، بس انسان اللہ رب العزت کی رضا کی فکر کرے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوتے رہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، روزے کا کفارہ ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے رمضان کی روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر لی تو اس پر مسلسل 60 روزے رکھنا، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، اعتکاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، چند ایام رہ گئے ہیں، اس لیے اعتکاف کی فکر کی جائے۔ اعتکاف آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں آخری عشرے کا کیا کرتے تھے، اس لیے یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، لیکن غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ ایک گناہ کے بارے میں، سونے چاندی کی زکوٰۃ نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سونے چاندی کا مالک ہو اور اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے چاندی کے پترے بنا کر جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس شخص کا پہلو، پیشانی اور کمر کو داغا جائے گا، اور یہ داغنے کا عمل ہی قیامت کے دن تک جاری رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم بنایا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جن جن پر زکوٰۃ لازم ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کریں۔
دنیا کے بارے میں کون سا مال بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج نکلتا ہے تو اس کے دونوں جانب دو فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، جو مال تھوڑا ہو اور وہ کفالت کر جائے وہ بہتر ہے اس زیادہ مال سے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری چیز میں مشغول کر دے۔ اس لیے ایک تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ انسان صبح فجر کے بعد ہی کاروبار کے لیے نکل جائے، اپنے دکانداری کے لیے نکل جائے۔ صبح کا ٹائم اللہ رب العزت کی طرف سے مال تقسیم ہوتا ہے۔ یہ جو ہماری روٹین ہے کہ ہم 9-10 بجے 10-11 بجے اٹھ کر جاتے ہیں اور رات گئے تک پھر ہم کاروبار میں لگا رہتے ہیں، دن بھر ہم اللہ رب العزت سے غافل رہتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ صبح فجر کے بعد انسان مال کے لیے نکلے، کاروبار کے لیے نکلے، روزی کے لیے نکلے اور نمازوں کا اہتمام کرے۔ شام کو وقت سے پہلے انسان فارغ ہو کر گھر آئے اور کھانا کھائے، بچوں کو وقت دے اور وقت سے پہلے انسان سو جائے۔ آخرت کے بارے میں اہل جہنم کی تمنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس دن یہ گناہ گار لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اور ان کی خطرناک شکلیں دیکھ کر کہیں گے کہ ہمارے اور ان فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ قائم کر دی جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ طب نبوی سے علاج، سفر جل بھئی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر جل یعنی بہی کھایا کرو کیونکہ یہ دل کو راحت پہنچاتا ہے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تم کو اللہ کا ذکر اور نماز ادا کرنے سے روک دے۔ تو کیا اب بھی تم ان باتوں سے باز نہیں آؤ گے؟ فائدہ، شراب اور جوا اتنی بری چیز ہے کہ اس سے آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی ہر نیک کام کرنے سے رک جاتا ہے، لہذا ان سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔